أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب میں صدر اجلاس فضیلت الشیخ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ و تولا سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ألا يحب المرء إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین محترم، آج کے اس جلسے کے انعقاد کے روح رواں جیسا کہ پتہ چلا محلے کے کچھ نوجوان ہیں جو ایک ہفتہ قبل میرے پاس مجھ میں اس میں شرکت کی ان لوگوں نے درخواست کی۔ میں نے ان کی خواہش کے مطابق اور اپنی ذمہ داری بھی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، ایسے کاموں کے لیے وہ انکار نہ کریں جہاں دین کی دعوت ہو، جہاں قوم کی اصلاح کا معاملہ ہو، جہاں کتاب و سنت کی بات لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانی ہو،
تو یہ نوجوان مجھے ایسا ہی لگا، انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کے اندر خوب اضافہ فرما دیا. اور یہ نوجوان دینی تعلیم نہیں حاصل کی انہیں. کچھ لوگوں نے ان نوجوانوں میں سے کچھ نے کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کی، 2 4 5 6 جماعتیں. کوئی بھی مولوی نہیں ہے، کوئی بھی کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں جن کے روح رواں قائد میں سمجھتا ہوں کہ منظر کمال صاحب، جس کا نام مجھے یاد ہے، باقی ان کے ساتھیوں کا نام یاد نہیں ہے، نہ مجھے بتایا گیا. بہرحال یہ لوگ قابل تعریف ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے اس دور میں اتنا بڑا کام کرنے کی ذمہ داری لی. موجودہ معاشرے کی ابتری بے راہ روی، ایمانی کمزوری، شرک اور بدعات، بے حیائی، وہ کون سی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے، جاہلیت الاولیٰ کہا جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر کفر اور شرک تھا اور ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، قتل و غارت، زنا، عصمت دری، چوری، ڈکیتی، ہر قسم کی بیماری تھی. وہ جاہلیت الاولیٰ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کا یہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جنہیں بہت اونچی اونچی تعلیمات حاصل کر کے انجینئر، ڈاکٹر اور آسمانوں پر کمندیں ڈالنے والے، یہ پڑھے لکھے جاہل، جنہیں جاہلیت الثانیہ الکبریٰ کہنا چاہیے، دوسری بڑی جاہلیت جو اس زمانے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، دنیا کے تمام ممالک کے اندر. اسی طرح ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر بھی اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے معلومات آپ کو ہوتی ہے. کیا معاشرہ ہے! ہر روز سینکڑوں قتل، عورتوں کی عزت پاش پاش، عصمت دری کے معاملے، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی، اور بڑے مہذب انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں، کیونکہ ان کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کی خفیہ معلومات بھی حاصل کر لی جاتی. آپ کے جیب میں موبائل ہے، آپ کے کہاں سے میسج آیا، کس کو میسج کیا، کیا باتیں کی، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی ڈکیتی آج ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسی ٹیکنالوجی جو ہے دنیا والوں نے ایجاد کر رکھی ہے. گویا کہ یہ معاشرہ جو ہے پڑھا لکھا معاشرہ، یہ جاہلیت الثانیہ الکبریٰ ہے. دوسری جاہلیت جو بہت بڑی جاہلیت ہے، پڑھے لکھے ہو کر کے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتا. جس نے اسے پیدا کیا، اسے یہ دل و دماغ دیا، یہ صلاحیت بخشی کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے اتنے بڑے جو ہے سائنسی معلومات اکٹھا کی، ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا. ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سیکنڈوں میں معلومات، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، ہر چیز کی آزادی. یہ دنیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے گویا گاؤں ہے، ساری دنیا کے گاؤں میں سمٹ گئی ہے. لیکن برائی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاہلیت اولا سے زیادہ آج کل برائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے آج اس جاہلیت کے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اٹھے. آج کے نوجوان کے اندر یہ طاقت و قوت ہوتے ہیں کہ جو ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہم جیسے بوڑھے اب وہ صلاحیت نہیں، مزمحل ہو گئے قوا غالب. اب عناصر میں اعتدال کہاں، پیدل چلنا مشکل، بیٹھ جاؤ تو اٹھنا مشکل، اور طرح طرح کی بیماری عوارض نے گھیر رکھا ہے. لیکن ایک نوجوان جو جس طرح حرکت کر سکتا ہے وہ دوسرے جو ہے بوڑھے نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ بوڑھے بالکل بیکار ہیں، نہیں، ان کے پاس تجربات ہیں، حرکت تو نہیں کر سکتے. لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے بزرگوں سے مشورہ کر کے دین کے کام میں آگے بڑھیں. جس طریقے سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا اس طرح سے اور بھی پروگرام منعقد کریں. لیکن صرف اس طرح کے جلسے ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے دروس ہونے چاہیے. الحمدللہ ہمارے مئو ناتھ بھنجن کے اندر، اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ اس محل کھیدو پورا کے اندر جو ہے علماء کرام کی کمی نہیں ہے. علماء کرام کو چاہیے کہ اپنی تمام مشغولیات کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کریں. میں ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا، اپنے محلے کے علماء سے درخواست کیجئے کہ آپ جمعہ کو تو خطبہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہفتے میں ایک درس بھی آپ حدیث کا، تفسیر کا رکھیں، اور اپنے اس طریقے سے اس وقت جو وقت بھی وہ دے. فجر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم زیادہ مناسب ہے، فجر کے ٹائم ہے، اس طرح سے جو 10 منٹ میں کچھ معلومات کریں میرے دل و دماغ میں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، دل و دماغ کو جو ہے کہ دینی معلومات حاصل کر کے جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کی ضرورت ہے. اس زمانے سے زیادہ آج کے زمانے میں جو ہے دعوت تبلیغ کی ضرورت ہے. کہ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کہ ہاتھ میں وہ ٹیکنالوجی دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے راہ رو ہو گئے، اسی میں لگے رہتے. گیم ہے اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں. 2-4 بجے جس کے پاس موبائل نہیں ہے اپنے 3-4 ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اس میں لگے رہتے ہیں. اس طرح سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور بچے برباد ہوتے ہیں. چاہیے کہ محلے کے علماء کرام سے درخواست کر کے ہفتے میں 3-4 مسجدیں ہیں اس میں درس رکھیں. وہاں کے مسجد کے قرب و جوار کے رہنے والے اس دروس میں شریک ہوں اور دینی معلومات حاصل کریں. عقیدے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تعلیم. جب سے سب سے بڑا عمل عقیدے کے بعد یہ نماز ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے زبردست جو نسخہ ہے قرآن حدیث کے اندر یہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، منکر باتوں سے روکتی. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر انقلاب لائیں، ان کے زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، تو ان کو نمازی بنائیے. ہر ہفتے ان کے گھروں میں جائیے اور تبلیغ کیجئے، بلائیے کہ نماز کا ٹائم ہے چلیے. یہ نہیں کہ حفظے کیا مطلب، ہر گھر کے فرد ذمہ دار ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار رائی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے بھائیو دوستو، معاشرے کی بے حیائیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے نسخے لوگ بیان کرتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآنی نسخہ سب سے زیادہ صحیح اور بہتر ہے، اس پر تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ اپنے معاشرے کے لوگوں کو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بچہ ہو نوجوان ہو بوڑھا ہو، سب کو جو ہے نماز کا پابند بنائیے۔ نماز ہی سے بہیائی دور ہو سکتی ہے۔ اگر نماز کو نماز کی طرف پڑھا جائے گا اسوہ رسول کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے ہو، ایسی نماز اگر پڑھی جائے گی تو یہ نماز کا جو فائدہ بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اگر نماز کے پیچھے آدمی جو ہے چاہ کر 2-4 سجدے ٹکر مار کے چلا جائے، نماز کی روح کو نہ سمجھے، نہ صحیح سجدہ اور نہ رکوع، اور نہ جو کہہ رہے زبان سے اس کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں پتہ، تو ظاہر ہے کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ برحق ہے۔ نماز بے حیائیوں کو منکر باتوں سے روکتی ہے، ہر فحش کام سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم معاشرے کو جو ہے نمازی بنا دیں تو یقیناً جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیو دوستو، بات تو بہت کہنے کی، میں جو ہے خطیب کی حیثیت سے نہیں ہوں، صدارتی کلمات چند منٹ میں کہہ کر کے اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ من عمل صالحا فلنحيينه حیاۃ طیبہ، من عمل صالحا وهو مؤمن، یہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی شرط ہے، نیک عمل کرے اور ایمان بھی ہو۔ گویا کہ میری اس تقریر کا موضوع ہے عقیدہ اور عمل، صحیح عقیدہ اور نیک عمل۔ عقیدہ صحیح ہو اس کے بعد نیک عمل، تو یقیناً جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن۔ یہ سورہ النحل کی 97 نمبر کی آیت ہے، آپ اس کا ترجمہ کھول کے دیکھ لیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی من جو ہے عموم کے لیے آتا ہے، سب علماء کرام جانتے ہیں، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرتا ہو، اور نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہی نیک عمل ہو سکتا ہے۔ اور صحیح عقیدہ ہو توحید کا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہر چیز کا خالق و مالک و مدبر اسی کو سمجھے، اور اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، بلکہ اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے۔ وہ سچا عقیدہ جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا اور اس کلمے کی دعوت دیتے رہے، اگرچہ اس دعوت کی دور میں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا پڑا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جب وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، غائب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہی اصحاب کہف کہ جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَإِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بادشاہ تھا کوئی دقیانوس، جو مشرک تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، کفر پر تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا۔ اس معاشرے سے یہ چند افراد انہوں نے توحید کا اعلان کیا،
ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وہی اکیلا خالق و مالک و مدبر ہے، ساری کائنات کا خالق ہے. ان چند نوجوان جو 5 6 یا 7 جتنی تعداد قرآن میں اس کا ذکر ہے، جب انہوں نے اس ظالم معاشرے کے بادشاہ کے خلاف توحید کا اعلان کیا تو ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا. پھر بھی وہ اپنی اس توحید سے پھرے نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کا انتظام کیا اور پہاڑوں پہ جا کر کے جو ہے انہوں نے پناہ لی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. 309 سال تک غار میں ان کو جو ہے نیند سلا دیا، موت نہیں دیا، نیند میں سلا دیا 309 سال تک. وہ بڑی طاقت و قوت جابر بادشاہ تھا، فرعون جیسا. جیسے آج میں جابر و قاہر جو ہے آج بادشاہ جو ہے موجود ہیں دنیا کے اندر بھی، جو اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے یہ بہکاتے ہیں. تو مسلمانوں کے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سچا سمجھیں. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، یہ برحق ہے جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حیاۃ طیبہ، یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے. زندگی پرسکون ہوگی، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو. اگر وہ عقیدے پر ہے، صحیح عقیدے پر عمل صالح ہے، تو غربت میں بھی اس کو سکون ہوگا، دل کے اندر اطمینان ہوگا اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اس نے میرے رزق کا ذمہ لیا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اگر صحیح عقیدہ ہے تو یہ سوچے گا. تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی پاکیزہ اور پرسکون امن و چین والی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کو ایسی زندگی عطا فرماؤں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اس ٹکڑے میں بتایا گیا کہ اور اس کے دنیا میں نیک اعمال کے بدلے میں ہم اس کو بہترین جو ہے جزا اور انعامات سے نوازیں گے. تو دنیا میں پرسکون زندگی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بہترین بدلہ دوں گا. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 5 وقت کی نماز کا ثواب کم سے کم 50 گنا، 50 نماز کا ثواب. اور اس کو جتنے زیادہ اخلاص، توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں ان کے نیک عمل کا بدلہ اور بھی بڑا چڑھا کر کے ہم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا اس آیت کریمہ میں یہ وعدہ ہے کہ دنیا بھی پرسکون رہے گی اور تمہاری آخرت بھی جو ہے بہترین ہوگی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کتنی جو ہے کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے عمل، ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. ایمان و عمل کے عنوان سے مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب ہے ضخیم، ایمان و عمل کے نام سے مطالعہ کیجیے. اس کا پتہ چلے گا کہ ایمان اور عمل دونوں ساتھ لازم و ملزوم ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے ساتھ عمل کو لازم کرا دیا. خالی یہ کہنا کہ ہم موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں اور عمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. ایمان، سچا ایمان ہو پھر نیک عمل ہو، تب قابل قبول ہوگا.
اس لیے صحیح عقیدہ نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس آیت کو جو ہے آپ یاد کر لیں، اس روشنی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر معاشرے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بنیادی سب سے بڑا عمل نماز ہے، نماز کے لیے آپ لوگ کوشش کریں۔ یہ نوجوان خاص طور سے جنہوں نے یہ اس مجلس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس جلسے کے انعقاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے میزان حسنات کے اندر اور اضافہ فرمائے، مزید نیک عمل کی توفیق بخشے۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی، سوچتا ہوں وہ بھی ترجمہ کر دوں۔ آپ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کرام سے، بخاری شریف کی، اور مختصر شریف میں یہ حدیث ہے، راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک جانتے ہیں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ نے ان کی خدمت کیا۔ انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعدما انقذہ اللہ منہ، یکھرو کما یلقی فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، ثلاث خصائل، 3 باتیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، 3 خصلتیں پائیں گی، اس کو ایمان کا مزہ مل سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے، ایمان کی لذت۔ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے۔ آپ جو آم کھاتے ہیں میٹھا لگتا ہے، لیمو زبان پر رکھے تو کھٹا لگتا ہے، سنترے کا الگ ذائقہ ہے، تو ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذائقے سے تشبیہ دے کے، ایمان 3 باتیں ایسی ہے کہ اگر اس کے پر عمل کرنے والے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ایمان کی لذت محسوس کریں گے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی لذت اگر محسوس کرنا ہے تو ان یکون الرسول احب الیہ مما سواہما، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت۔ جب تک یہ سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی وہ ایمان کا مزہ نہیں پا سکتے ہو۔ آج ہم مسجدوں سے کیوں دور ہو گئے، نیکیوں سے کیوں دور ہو گئے؟ ہماری ایمانی کمزوری ہے، ایمان کی لذت ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ اس لذت کو صحابہ کرام نے پا لیا تھا۔ صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہ بات سنی تھی، اور قرآن نازل ہوتا تھا، آپ کی زبان سے قرآن سنتے تھے، اس طریقے سے ان کے اوپر ایک اثر تھا، وہ اہل زبان تھے۔ ہم اہل زبان عربی نہیں جانتے تو کم سے کم جاننے کی کوشش تو کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو۔ ایمان کی مٹھاس اور لذت اور اس کی خوبیوں سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رسول کا جہاں بات آ جائے وہاں ڈٹ جائیے، چاہے جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرے گا۔ اصحاب کہف کی حفاظت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر کے نوجوانوں نے ننگی تلوار لے کر کے آپ کے سر قلم کرنے کے لیے رات بھر جاگے، لیکن بے نہ کر سکے، انہی کے بیچ سے نکالا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے سر کے اوپر ڈالی اور ان کے بیچ سے جو سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس طرح مدد کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو, جو اللہ سے زیادہ کسی سے جو ہے محبت نہیں رکھتا, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا. اسی طرح رسول سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے. رسول کا فرمان آ جائے تو وہاں رک جانا چاہیے, جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہوگی تو ایمان کا مزہ آپ کو مل سکتا, ورنہ مزہ ایسے ہی یہ بدمزگی زندگی گزرے گی. زندگی میں سکون نہیں ملے گا, ہر طرح کا ٹینشن ہوگا, دولت ہوتے ہوئے بھی ٹینشن ہوگی, اور یہ سب کچھ عیش و آرام کی چیزیں مہیا ہوں گی, پھر بھی سکون نہیں ملے گا. لیکن جو سکون مل سکتا ہے وہ ایمان کی دولت میں مل سکتا ہے. میرے بات ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سوى. رسول کی محبت ایسی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کے چل رہے تھے, اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے, جان سے زیادہ آپ کی محبت نہیں آپ سے. تو کہا کہ لا, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں, اس کے باپ, اس کی اولاد, دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس لیے جو ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں عمر, جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے ابو جان سمجھو. کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر, اب جو ہے مومن بنے, اب تمہارے اندر ایمان مکمل ہوا, اب تمہیں ایمان کی لذت مل سکتی. تو یہ ہے میرے بھائی. تو اور دوسری چیز جو بتائی کہ ایمان کی لذت اور اس کا مزہ چاہتے ہیں تو ان یحب المرء لا یحب الا اللہ الا للہ, کہ کسی سے محبت کرے اپنے بھائی سے تو اللہ کے لیے محبت کرے اور کسی دنیاوی مقصد سے نہ کرے, تو اس کو ایمان کا مزہ مل سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی سے محبت ہے یا کسی کو دعوت آدمی دیتا ہے تو وہ کوئی غرض ہوتی ہے, محبت ہو سچی نہیں ہوتی, مطلب حاصل ہوتا تو پھر اس کو آدمی جو ہے اس کے دشمن بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے مطلب کی محبت نہیں, اپنے ایمان والے بھائیوں سے صرف اللہ کے لیے امت کے یہ کلمہ والا ہے, ایماندار ہے, نمازی ہے, اچھا اخلاق والا ہے, اس لیے محبت کرے گا تو ایمان کا مزہ اس کو مل سکتا ہے. تیسری بات جو اس حدیث میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ما انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار, کہ وہ کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے, کفر سے نکلنے کے بعد کفر کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہو. کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا تو اب کفر کے جانے کے کبھی سوچنا نہیں چاہیے. لیکن آج ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, کسی ہندو لڑکی سے عشق کر لیتے ہیں. ہاں, باپ کا نام عبداللہ ہے, دادا کا نام عبدالرحمن ہے, ان کا نام جو ہے محمد ہے, اور ایک ہندو لڑکی سے عشق کر کے اس کی شادی کر کے اپنا ایمان گوا دیتے. ارے پختہ اگر ایمان ہوتا, مسلمان ہو کر کے پھر غیر مسلم عورت سے شادی کیا, گویا وہ مرتد ہو گیا, اسلام سے نکل گیا, اس کو ایمان کا مزہ مل سکتا ہے. بلکہ اسلام لانے کے بعد, کفر سے نکلنے کے بعد اسلام جب لا چکا تو کفر میں جانے کے لیے ایسے ہی اس کو ناپسند کر جیسے کہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. تب جا کے ایمان کی لذت اس کو مل سکتی ہے میرے بھائی دوستو. اس لیے میں عرض کروں گا
کہ سچے پکے مومن بنیے، اپنے عقیدے کی صحیح اصلاح کیجیے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی سچی اللہ کے لیے محبت، اور کفر سے جو ہے نفرت۔ اپنے نوجوانوں کو اس بات کا درس دیا، اسی لیے میں نے کہا کہ علماء کرام جو ہے قربانیاں دیں، مسجدوں میں دروس رکھیں، اور اس طریقے سے یہ ایک سال میں ایک جلسے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے ہر ہفتہ جمعہ ہوتا ہے، ہفتے میں ایک اور درس بھی علماء کرام دے تو اس کا جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسلامی معلومات ہوگی، عقیدے پختہ ہوں گے، ایمان صالح، عمل صالح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن آج جو ہے حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نمازی جو ہے فجر کے وقت آپ سوچتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ایک صف مشکل سے ہوتی ہے، اس سے چھوٹی مسجد ہے، باقی مغرب عشاء دوسری میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اگر ایمان مکمل ہوتا تو ہر وقت 5 وقتہ نماز میں مسلمانوں کی حاضری پوری ہوتی۔ نماز کے بارے میں کتنی تاکید آئی ہوئی ہے، اور نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی اذان کی آواز سنتا ہے، اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ میں امامت کے لیے کسی کو مقرر کر کے اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھا لے کے جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے جماعت کے لیے۔ جماعت نہ کرنے سے آگ لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے ارادہ کیا۔ سوچئے، اس لیے نماز کی پابندی کے لیے آپ لوگ ایک مہم چلائیے، محلے وار تمام محلے والے مہم چلائیں۔ علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو سے عہدہ برآں ہو، ورنہ قیامت کے دن جو ہے یہ وارثان انبیاء جو کہے جاتے ہیں، اگر نبی کریم کے سچے وارث نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن جو ہے دنیا والے کتنا بھی آپ کو وراثت انبیاء کا خطاب دیں، آخرت میں آپ کو یہ خطاب چھین لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ، ایک بات اور آپ میں بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل جو ہے حدیث ہے خواب کے سلسلے میں، بخاری شریف کے اندر، بخاری میں 3-4 جگہوں پر یہ حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو فجر کے بعد آپ پوچھا کرتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھا ہوتا تو بتاتا کہ ہے یہ خواب ہے، نہیں دیکھتا تو اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ بیان کرتے۔ تو ایک دن کا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج کی رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کئی مناظر دکھائے گئے، ایک منظر آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے ہیں راوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے اور مجھے کہا اٹھو اٹھو، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، مجھے اٹھایا، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ چلتے 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 ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک آدمی جو ہے سویا ہوا تھا، خراٹے لے رہا تھا، اور ایک آدمی جو ہے بڑا پتھر لے کر کے اس کے سر پر مارتا تھا۔ سر پر مارنے کی وجہ سے پتھر کو اتنی زور سے مارتا، پتھر دور چلا جاتا، اس کا سر چکناچور ہو جاتا۔ تو پھر دوڑ کر جاتا، پھر پتھر لانے کے لیے جاتا تو پھر اس کا سر ویسے ہی ہو جاتا جیسے ایسے ہی تھا، پھر مارتا، پھر ایسے ہی ہوتا، بار بار یہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ کہا چلو چلو چلو۔ 5-6 منظر دکھائے گئے بخاری شریف میں، علماء کرام سے پوچھ کر کے وہ اردو ترجمہ بخاری پڑھ کے دیکھیے۔ آخر میں جتنے بھی واقعات اور مناظر دکھائے گئے کسی کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کہا کہ اس کا کیا مطلب، کہا چلو چلو آگے چلو، چلو آگے چلو، 6-7 منظر دکھائے۔ آخر میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آج کے اس رات میں
ایسے ایسے مناظر دیکھے ہم لوگوں نے دیکھا. مطلب کیا کہا کہ آئیے آپ کو بتائے دیتے ہیں. وہ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے تھے وہ سو رہا تھا اور اس پر ایک آدمی پتھر مارتا اس کا سر چکنا چور ہو جاتا. وہ تھا جو قرآن یاد کرتا تھا, اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز کے لیے سویا رہتا تھا. جانتا تھا کہ نماز فرض ہے جو آدمی, اور نماز کے وقت سویا رہتا تھا تو اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی. نبی کا خواب ہے, نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. ویسے بھی امتیوں میں سے کچھ لوگوں کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں. اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے. اس واقعے سے عبرت حاصل کیجیے. جو نماز کے ٹائم سویا رہے, خاص طور سے فجر میں 95% مسلمان سوتا ہے, 5% لوگ مسجد میں آتے ہیں. ان سونے والوں کو یہ سزا دی جا سکتی ہے. آپ کو خواب میں دکھایا گیا. کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اس لیے لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے. ان سونے والوں کو ہوش میں آنا چاہیے جو نماز کے لیے سوئے رہتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا وہ طریقہ بتایا, اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور دنیا میں بے حیائی سے اور ہر قسم کی برائی سے ہم بچ سکتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے, اچھا عمل کرے, نماز کی پابندی کرائیں اپنے اہل و عیال اور اپنے معاشرے پڑوسی سب کو جو ہے نماز کے لیے آپ لوگ ہمت کر کے تحریک چلائیں. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے آج مسلمان جس طریقے سے اس کا خون بہایا جا رہا ہے, ہر جگہ رسوا ذلیل ہو رہا ہے, یہ جو ہے سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح ہے تو اسے قبول فرما لے, اگر اس میں کچھ غلطیاں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزاء. ابھی آپ تمام حضرات صدر اجلاس کے خطاب کو سماعت فرما رہے تھے. بڑی مفید اور کارآمد باتیں انہوں نے کی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اب تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے آ جائیں, بچوں کو پیچھے کر دیں.